السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خناس پارٹ 13۔ شاید پروردگار نے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں جو میری پریشانی کا سبب ہے۔ ضرور بیٹا، پوچھو، میرے علم کی جتنی وسعت ہوگی میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسامہ نے کچھ دیر خاموش رہا، پھر ان سے پوچھا، آپ کا کالے جادو پر یقین ہے؟ مولوی صاحب نے بلا تامل اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، جادو ایک حقیقت ہے۔ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ جادو ٹونے یہ سب شیطان کے ہی پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی کافر ہے۔ ایسے لوگوں کے دل و دماغ شیطان کے قابو میں ہوتے ہیں، پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان سے شیطان کرانا چاہتا ہے۔ بری راہ میں پڑنے کی وجہ سے وہ لوگ نماز اور قرآن پاک سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ نماز اور قرآن پاک ہی انسان کے دل اور دماغ کو وہ تقویت دیتا ہے جس سے انسان شیطانی حملوں سے بچا رہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم پر بھی کسی نے جادو کیا ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ اسامہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ آپ آرٹ گیلری میں ہونے والے حادثے کے متعلق تو جانتے ہوں گے، اور اس حادثے کے بعد شہر میں پھیلی ہوئی سنسنی خیز خبریں بھی سنی ہوگی۔ مولوی صاحب نے آنکھیں بند کر کے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، جانتا ہوں۔ CBI اور پولیس کے کہنے کے مطابق وہ سب کچھ دہشت گردوں نے کیا ہے، مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب اموات کالے جادو کے تحت ہوئی ہے، جس کا ذمہ دار ایک حمزاد ہے۔ اسامہ نے بے چینی سے کہا۔ دونوں میں سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر دوسری بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس خیال کو محض وہم یا تہمات پرستی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شیطان حمزاد کچھ بھی کر سکتا ہے، مولوی صاحب نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اسامہ کے ذہن میں سوچوں کی گرہ دھیرے دھیرے کھل رہی تھی اور الفاظ پھسل پھسل کر ان کے منہ سے باہر نکل رہے تھے۔ مولوی صاحب، میں اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، جیسے میرے اندر کوئی دوسرا انسان آبسا ہو۔ شہر میں ہونے والے پراسرار واقعات میرے لیے محض ایک خبر کی طرح ہی تھے، مگر اب میری سوچوں کا مرکز بن گئے ہیں۔ کبھی کبھی میں ایک ہی وقت میں دو لوگوں کی طرح سوچتا ہوں۔ مولوی صاحب ہنسنے لگے۔ میاں، یہ تو معمولی سی بات ہے جسے تم خوامخواہ اپنے اوپر حاوی کر رہے ہو۔ انسان تو ازل ہی سے دوہری سوچ کا مالک ہے، کیونکہ اس کے دو روپ ہوتے ہیں۔ اگر ایک نفس اسے اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے تو دوسرا نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسامہ نے بے قراری سے سر کو جھٹکا۔ مولوی صاحب، آپ میری پوری بات تو سنیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میری میموری میں وہ تمام یادداشتیں ڈال دی ہیں جو میری نہیں ہیں۔ میں ان تمام جگہوں کے بارے میں جانتا ہوں جو میں نے نہیں دیکھی، اور ان تمام لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جیسے میرے جسم میں کسی اور کی روح سرایت کر گئی ہے۔ مولوی صاحب نے مبہوت نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں کا اور ان جگہوں کا تعلق کس سے ہے؟ اسامہ نے جواب دینے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ انہی شیطان حمزاد سے جن کے خلاف جنگ کے لیے میرے اندر ہی کوئی مجھے اکسا رہا ہے۔ میں ان چاروں کے بارے میں اس طرح جانتا ہوں جیسے یا تو میں ان میں سے ایک ہوں یا ان کا انتہائی قریبی رشتہ دار ہوں۔ مولوی صاحب سر جھکا کے سوچ میں پڑ گئے۔ کافی دیر تک انہوں نے اسامہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ لیا۔ میری معلومات محدود ہے، تمہارے سوال بہت مشکل ہے، لیکن پروردگار کے کرم سے میں تمہیں اتنا سمجھا سکتا ہوں کہ تم صحیح راستے کا تعین کر سکو۔ جس طرح کئی خطرناک کام ہمارے مادی وجود کی وجہ سے ہمارے لیے ناممکن ہو جاتے ہیں، اسی طرح حمزاد بھی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کسی وجود میں داخل ہو کے اس شخص کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرتا ہے۔ سفلی علوم کرنے والے عامل کسی کے کہنے پر شیطان حمزاد کو کسی انسان کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس انسان کی شخصیت اور کردار کا بدلاؤ لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ شیطان حمزاد سے برائی پر اکساتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے۔ اس شخص کی زندگی کے معمولات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ اس شخص کی بے چینی ہی اسے مار ڈالتی ہے، مگر تمہارا معاملہ الگ ہے۔ میرے خیال سے تمہیں اس چیز کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ واقعی تمہارے جسم میں کوئی روح سرایت کی گئی ہے یا نہیں۔ تمہیں صرف یہ سوچنا ہے کہ تمہارے ذہن میں اٹھنے والی سوچیں تمہیں بہت نیک کام کی طرف مائل کر رہی ہیں۔ تم میں کوئی خاص بات ضرور ہوگی جو رب نے تمہارے ذہن میں نہ صرف یہ خیال پیدا کیا بلکہ تمہارے لیے چھپے ہوئے رازوں سے بھی آشکار کر دیا۔
تم زیادہ نہ سوچو اور اسی گروپ میں شامل ہو جاؤ جنہوں نے ان شیطانی بدروحوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ لوگوں کو شیطان ہمزاد کے حملوں سے بچانے کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاؤ۔ تم کسی عامل کے چکر میں مت پڑنا۔ تم دیکھ لینا، اس نیک کام کی تکمیل کے بعد تم پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ اسامہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ نے اتنی آسانی سے سلجھے ہوئے مسئلے کو سلجھا دیا۔ میں وہی کروں گا جس کے لیے میرا ذہن مجھے آمادہ کر رہا ہے۔ اگر پھر سے پریشانی ہو تو آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھا کرو، خداوند کریم تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ رات کے 11 بج رہے تھے مگر امارا اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے گوگل سرچ میں مصروف تھی۔ وہ اس شہر کے اسامہ نام کے اشخاص کے ایڈریسز اور فون نمبرز پر سرچ کر رہی تھی۔ اس نے ان ناموں کی اسپریڈ شیٹ پر ایڈریسز اور فون نمبرز کے ساتھ ایک لسٹ بنا لی۔ امارا بس کرو، بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، دوسرے کمرے سے اس کی والدہ بار بار کہہ رہی تھی۔ امارا نے دوسری بار بلند آواز میں کہا، امی جان بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ امارا کی تیار کردہ لسٹ میں ریٹائرڈ میجر اسامہ کا نام اور ساتھ ایڈریس کی جگہ رینجرز مارشل آرٹ کلب کا نام تھا۔ لسٹ بنانے کے بعد امارا نے اسے سیو کیا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی اور ٹیبل لیمپ جلا لیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گئی مگر اس کے ذہن میں سوچوں کا تانا باندھا بندھا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو جھٹک کے سیدھا لیٹ گئی اور چھت کی طرف آنکھیں ٹکا دی۔ یا اللہ، کب صبح ہوگی؟ آج کی رات تو بہت مشکل سے گزرے گی۔ ساحل کو اپنے ساتھ پک اپ کر لوں گی، وہ میری خاصی مدد کر سکتا ہے۔ نصف رات کے بعد ہی اسے نیند آئی۔ صبح امارا کلینک کے لیے وقت سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔ رابعہ امارا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے حیرت سے امارا کی طرف دیکھا۔ آج تو بہت جلدی تیار ہو گئی ہو، کیا ہوا؟ کچھ ڈھونڈ رہی ہو؟ رابعہ نے امارا سے پوچھا جو بیٹھ کے کشن ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ مجھے میرا سیل نہیں مل رہا، امارا نے تذبذب سی کیفیت میں کہا۔ اوہ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں اپنے موبائل سے بیل دے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے امارا کے موبائل پر بیل دی تو رنگ ٹون کی آواز بیڈ کے نیچے سے آئی۔ امارا نے بیڈ کے نیچے سے بمشکل اپنا سیل نکالا۔ رابعہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہارا بھی کوئی حل نہیں ہے، اپنی چیزیں تو ٹھکانے سے رکھا کرو۔ امارا نے ماں کی بات پر کان دھرے بغیر اپنا موبائل ہینڈ بیگ میں رکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو امارا؟ ابھی تو میں نے ناشتہ بھی تیار نہیں کیا، رابعہ نے جاتی ہوئی امارا کو روک کر کہا۔ امارا نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ مما، آج میں آفس میں ہی ناشتہ کر لوں گی، مجھے جلدی جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، یہ کہہ کر امارا تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تو اسے ساحل کا خیال آیا، ایک بار اسامہ کا پتہ چل جائے۔ ابھی ساحل کو لے کر نہیں جاتی، جب ضرورت ہوگی تو اس سے بھی رابطہ کر لوں گی۔ اس نے پہلا گیئر لگایا اور گاڑی پورچ سے باہر نکال لی۔ کلینک پہنچ کر اس نے امبر کو فون کر کے بلا لیا اور باقی اسٹاف کو بھی جلدی آنے کی ہدایت کر دی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور آفس ورڈ ایکسل کی مطلوبہ اسپریڈ شیٹ اوپن کی۔ اسامہ نام کے افراد کے موبائل نمبرز اور ایڈریسز کی لسٹ ڈیسک ٹاپ پر آ گئی۔ وہ اپنے موبائل سے یک کے بعد دیگر تمام نمبرز پر کانٹیکٹ کرنے لگی۔ بہت سے نمبرز سے رابطہ نہیں ہو سکا، کسی کا موبائل آف تھا، کسی کا بیزی اور کسی کا نیٹ ورک پرابلم پر تھا۔ 3 اشخاص سے رابطہ ہوا جن کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ امبر بھی آ چکی تھی اور اسٹاف کے ممبرز بھی۔ امارا 2 گھنٹے تک موبائل سے رابطہ کرنے میں مصروف رہی مگر اسے مطلوبہ نمبر نہیں ملا۔ وہ اکتا گئی۔ اس نے اپنا موبائل امبر کو دیا، تم یہ نمبر ملاؤ اور میرا تو سر درد کرنے لگا ہے۔ امبر نے نمبر ملایا تو ایک شخص نے کال اٹینڈ کی۔ جی، میں اسامہ ہوں، آپ کون ہیں؟ امبر نے موبائل امارا کو دے دیا۔ السلام علیکم، امارا نے کہا۔ وعلیکم السلام، شخص نے جواب دیا۔ آپ کو ہم نے زحمت دی، ہمیں دراصل ایک شخص کی تلاش ہے جس کا نام اسامہ ہے، اس کی عمر 35 یا 36 سال کے لگ بھگ ہوگی، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ ابھی امارا اپنی پوری بات نہ کر پائی تھی کہ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، آپ نے غلط نمبر پر فون کیا ہے کیونکہ میرے تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور دونوں کان بھی نہیں ہیں۔ اسٹوپڈ، بدتمیز، امارا نے موبائل میز پر دے مارا۔ موبائل پر غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ امبر نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ٹیلی فون کی بیل بجی تو امبر نے فون ریسیو کیا۔ تم ایسا کرو کہ ان کی ہسٹری فائل تیار کرو، میں ڈاکٹر صاحبہ کو بتاتی ہوں۔
فون رکھنے کے بعد امبر امارا سے مخاطب ہوئی۔ باہر 2 مریض آئے ہیں، ٹھیک ہے تم باہر جا کے دونوں پیشنٹس کی ہسٹری فائل لے آؤ اور پھر انہیں باری باری اندر بلا لینا۔ یہ کہہ کر امارا اپنا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرنے لگی۔ پیشنٹ چیک کرنے کے بعد امارا ایک بار پھر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی اور اسامہ نام کے اشخاص کے موبائل نمبرز اور ایڈریسز چیک کرنے لگی۔ اس نے 3 نمبرز اور ڈائل کیے مگر مایوسی ہوئی۔ اسی دوران 2 مریض اور آ گئے۔ امارا اپنے کام کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی چیک کر رہی تھی۔ دوپہر کے 3 بج گئے۔ امارا کافی تھک چکی تھی۔ اس نے نقاہت سے کرسی سے پشت لگاتے ہوئے امبر سے پوچھا، اور تو کوئی مریض نہیں ہے باہر؟ امبر بھی سکون سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مریض تو کوئی نہیں ہے مگر کچھ دیر تک مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مریضہ بن جاؤں گی۔ تمہیں تو کچھ ہوش نہیں ہے۔ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کیا اپنا لنچ بھول آئی ہو؟ امارا نے پوچھا۔ امبر نے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی سے لپیٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ آج بھول آئی ہوں۔ امارا الرٹ ہو کے بیٹھ گئی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آج میں اپنا لنچ نہیں لائی؟ امارا نے فون کر کے باہر سے ملازم کو بلایا۔ ملازم اس کے آفس میں داخل ہوا۔ جی میڈم۔ امارا نے اس سے کچھ کھانے کے لیے منگوایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازم 2 بریانی کی پلیٹیں اور رائتہ لے آیا۔ ایک شہر میں ایک شخص کو ڈھونڈنا اتنا سہل نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو، امبر نے چاولوں کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ان کانٹیکٹ میں سے کوئی تو نمبر اس کا ہوگا۔ ابھی میں نے سارے نمبر چیک نہیں کیے، انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا۔ امبر نے تمسخرانہ انداز میں امارا کی طرف دیکھا۔ جو شخص ساحل کو ملا وہ انسان ہی تھا یا؟ امارا نے گھور کر امبر کی طرف دیکھا۔ فضول میں میرا دماغ مت خراب کرو، میں نے سارا غصہ تم پر نکال دینا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی کرنا ہے کھانا ٹھیک طرح سے کھا لو پھر کرنا، امبر نے کہا۔ امارا کا لیپ ٹاپ آن ہی تھا۔ اسامہ نام کے اشخاص کی لسٹ سامنے ڈیسک ٹاپ پر تھی۔ امارا نے لنچ سے فارغ ہوتے ہی ایک PTCL کا نمبر ملایا جو رینجرز کلب کے چیف میجر اسامہ کا تھا۔ کلب کے اسٹوڈنٹ نے کال ریسیو کی۔ جی، ہمارے چیف میجر اسامہ ہے۔ جی، آپ کی معلومات درست ہے، ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ آپ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ کلب کدھر ہے؟ امارا نے کہا۔ اسٹوڈنٹ نے امارا کو کلب کا ایڈریس سمجھا دیا۔ آپ کے چیف اس وقت کلب میں موجود ہیں؟ امارا نے پوچھا۔ جی نہیں، اس وقت وہ باہر گئے ہیں، شام کو 5 بجے وہ کلب میں ہی ہوں گے کیونکہ شام کو ہمارا کمپٹیشن ہے، اسٹوڈنٹ نے بتایا۔ آپ مجھے ان کا موبائل نمبر دے سکتے ہیں؟ امارا نے پوچھا۔ سوری میڈم، ہم ان کی اجازت کے بنا کسی کو بھی ان کا نمبر نہیں دے سکتے، اسٹوڈنٹ نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر امارا نے فون بند کر دیا۔ امبر نے جلدی سے پوچھا، کیا بات بن گئی؟ ایک امید نے امارا کے لہجے میں تازگی بھر دی۔ لگتا ہے کہ بات بن جائے گی، خدا کے فضل سے ہمیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میں چلوں گی تمہارے ساتھ، امبر نے کہا۔ امارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں وہاں اکیلی جاؤں گی، جب تمہاری ضرورت ہوگی تو تمہیں بتا دوں گی۔ امبر نے کھانے کے برتن سمیٹے اور اٹھا کے آفس سے باہر لے گئی۔ امبر واپس آئی تو میز پر بکھری ہوئی فائل سمیٹنے لگی۔ امارا بھی اس کی مدد کرنے لگی اور فائلز اٹھا کے بک شیلف میں رکھنے لگی۔ 5:30 بجے کے قریب امارا نے رینجرز کلب کے قریب گاڑی پارک کی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے لیمن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ بلیو جینز پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے براؤن گلاسز اپنے سر کی طرف ٹکا لیے۔ وہ گیٹ کیپر سے مخاطب ہوئی۔ اسامہ صاحب اندر ہے؟ جی سر، اندر موجود ہے، مگر اس وقت آپ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ 2 ٹیموں کے درمیان کمپٹیشن چل رہا ہے، اس وقت وہ بہت مصروف ہے، چوکیدار نے معذرت سے کہا۔ امارا نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا کارڈ نکالا اور چوکیدار کی طرف بڑھایا۔ تم یہ کارڈ سر کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کے چوکیدار نے امارا کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا اور اسامہ کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ آپ اندر آ جائیں، اس نے امارا سے کہا۔ امارا گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، چوکیدار نے کہا۔ امارا چوکیدار کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گیٹ کے قریب سے ہی سامنے گراؤنڈ میں فنکشن کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ گراؤنڈ میں 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری تھا۔ ٹیموں کے چیف اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ چوکیدار امارا کو جم ہال میں لے گیا۔ آپ یہاں بیٹھیں، اسامہ صاحب تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، چوکیدار نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امارا بلیک کلر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ صوفہ 7 سیٹر تھا۔ جم کا یہ حصہ آفس کی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کا دوسرا حصہ ایک وسیع ہال پر مشتمل تھا جس میں ایکسرسائز کی مشین نصب تھی۔ امارا کو اس قدر بڑے ہال میں اس طرح تنہا بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شاید مجھے آج آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے خود کلامی کی۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ اسامہ کا تقریب سے نکلنا مشکل تھا۔ امارا نے ٹیبل سے کچھ میگزینز اٹھائی اور پڑھنے لگی۔ اس کا خاصا دھیان بدل گیا۔
وہ مطالعے میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔